اور آج لوگوں کو اسی کے ذریعے سے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کو ہم نہیں سمجھ سکتے، قرآن کریم کو ہم نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن کریم اور جن کو اللہ رب العالمین نے علم دیا ہے، لیکن ان کی جہالت یہ ہے، قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے اس کا غلط مفہوم اور مطلب نکال کر قوم کو اور مزید گمراہ کر رہے ہیں۔ معزز حاضرین، مشہور و معروف عالم قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تو اس نے صرف اتنا پڑھ لیا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اتنا پڑھ کر کہنے لگا دیکھو میلاد النبی منانے کا جواز قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اے نبی آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، قل بفضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اس کی رحمت ہے۔ اور اس کے بعد یہ ثابت کیا جا رہا ہے، یہاں پر اس فضل سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اور رحمت سے مراد قرآن کریم ہے۔ جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس آیت کے اندر، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، پس چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہو جائیں۔ اس فضل سے مراد اور اس رحمت سے مراد دین اسلام اور قرآن مجید ہے، لیکن یہاں پر دین اسلام کی جگہ ایک عالم یہ کہتا ہے اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان اس کو ثابت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ کہا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ اس کی تائید میں قرآن کریم کی دوسری آیت کو لا کر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے، قرآن کریم نے کہا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پس چاہیے کہ تمہیں اس بات پر خوش ہو جانا چاہیے۔ وہاں پر قرآن کریم بتا رہا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قرآن کریم کی آیت سے بات معلوم ہو رہی ہے تمہیں دنیا ملنے پر خوش ہونا نہیں ہے، تمہیں دین اور قرآن کریم ملنے پر خوش ہونا ہے، بس چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہو جائیں۔ اور یہاں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر اتار دیا ہے، آپ کے آمد پر ہمیں خوشی منانا ہے، قرآن کریم نے اس کو حکم دیا ہے۔ کیسے کیسے انداز سے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ دنیا ہے، یہاں پر آپ لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، لیکن کل قیامت والے دن اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاس جواب دہی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ آئیے اس کے علاوہ پہلا سبب کتاب اللہ سنت رسول سے دوری۔ اگر حقیقی معنوں میں ہم جائزہ لے کر دیکھیں، جتنے لوگ اس وقت بڑے زور و شور سے سارے شہر کے اندر میلاد کے نام پر اسلام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، یہ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن آپ کی شخصیت سے دعویٰ پیش کرنا، اس سے کسی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آپ کے مشن سے، آپ کی تعلیمات سے بھی محبت کا دعویٰ پیش کرنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس سلسلے میں مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کم کرو۔ یہ لوگ اپنی داڑھیوں کو صاف کیے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کرنے کے لیے آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی تعلیم دی، نبی کی کوئی تعلیم پسند نہیں ہے، بس آپ کے شخصیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کے زلفیں ایسے تھی، آپ کے آنکھ ایسے تھے، آپ کی پیشانی ایسی تھی، آپ کے گال ایسے تھے، آپ کے دانت ایسے تھے، آپ کا قد ایسا تھا، آپ کا جسم ایسا تھا، آپ کے ہاتھ اور پیر ایسے ایسے تھے۔ یقیناً اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، اور حقیقی معنوں میں ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو چن لیا ہے۔ آج ہم فخر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی مانا ہے، اور ہم نے آپ کے لائے ہوئے مشن کو بھی مانا ہے۔ یہ بات اور ہے، ہمارے اندر عملی کوتاہی ہو سکتی ہے، عملی غفلت ہمارے اندر ہو سکتی
رکھتی ہے، لیکن ہم اہل حدیث کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، ہم اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بھی مانتے ہیں۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مان لیا، آپ کی تعلیمات کو نہیں مانا، وہ کبھی کامیاب و کامران ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کی ذات کو عبد المطلب نے بھی مانا، ابو طالب نے بھی مانا، ابو لہب جو بعد میں آپ کا کٹر دشمن ثابت ہوا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سن کر سویبہ لونڈی کو آزاد کر دیا خوشی میں۔ سارے مکے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے محبت کرنے والے تھے، لیکن اللہ نے جن کے حق میں ہدایت رکھی وہ ایمان لائے، بقیہ سارے کے سارے لوگ آپ کی تعلیمات سے انکار کر دیے۔ کیا یہ مسلمان قرار دیے گئے؟ کیا آپ ان کے لیے جنت ثابت کریں گے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانا کرتے تھے، آپ کی شخصیت کے معترف تھے، لیکن آپ کی شخصیت کے ساتھ آپ کی تعلیمات کو بھی ماننا لازم اور ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے سے منع کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناچنے سے منع کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو تکلیفیں پہنچانے سے منع کیا ہے۔ یہ سارے ہم امور انجام دیں اور یہ کہیں کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں۔ اور کل شہر کے ایک بڑے عالم نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو بھی وفات ہوئی، تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتا ہے پہلی چیز آپ کی پیدائش ہے اور دوسری چیز آپ کی وفات ہے، ہم دونوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہم پہلی چیز کو پہلے مانیں گے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو پہلے مانتے ہیں، اس لیے ہم پہلے اس کی خوشی منا لیں گے، اور اللہ نے ہمارے مقدر میں خوشی رکھ دی ہے اور تمہارے مقدر میں غم رکھ دیا ہے، تم اللہ کے نبی کی وفات کو مناؤ اور ہم اللہ کے نبی کی خوشی کو منائیں گے۔ اور اسی پر ظاہر عوام سبحان اللہ اور الحمدللہ کے نعرے لگانے لگتی ہے۔ افسوس ہے ہماری اس قوم پر جنہوں نے نہ قرآن کو سمجھا نہ حدیث کو سمجھا، ہماری ذلت اور رسوائی اور ہمارے زوال کا یہی سبب ہے۔ آئیے عزیزان محترم، اس کے بعد دوسری چیز جو امت کے زوال کا سبب بنی، پہلی چیز کتاب و سنت اور دوسری چیز داخلی و خارجی فتنے ہیں۔